بسم الله الرحمن الرحيم. جاليات الخير سيري للأمام وانشر الإسلام ما بين الأنام برجال بارك الله لهم جهدهم في خير نهج واهتمام. جاليات الخير سيري للأمام وانشر الإسلام ما بين الأنام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. مکتب توحید الجالیات وسط بریدہ، جو شہر بریدہ کا قدیم مکتب اور ادارہ ہے، اس کی طرف سے میں آج کی اس مجلس میں اسلام کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام جو اللہ رب العالمین کا منتخب دین ہے، وہ سلم سے مشتق ہے، جس کا معنی امن و سلامتی ہے، یعنی اسلام قبول کرنے والا ہمیشہ کے لیے امن و سلامتی میں داخل ہو گیا۔ اسلام ایک ایسا درخت ہے جس کے امن کے سائے تلے تمام دنیا نہایت امن و شانتی کی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور ان خطوط میں آپ تحریر فرماتے تھے کہ اسلام لے آؤ سلامت رہو گے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دیں، اس کی اطاعت اور بندگی کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیں، اور کفر و شرک سے اپنے آپ کو کلی طور پر بری کر دیں۔ انسانی نجات اور فلاح و بہبود کا اگر کوئی مذہب سچا ضامن ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے اپنے لیے اور اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ ابتدا میں سارے انسان اسلام کو ماننے والے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن جب شیطان نے ان میں بگاڑ پیدا کر دیا تو اللہ رب العالمین نے ان میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا، جنہوں نے توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچائی، اور پھر انبیاء اور رسولوں کا ایک طویل سلسلہ چلا، اور سب لوگوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کیا۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر کے بھیجا، جنہوں نے دین اسلام کی ان کڑیوں کو جنہیں تمام انبیاء کرام جوڑتے چلے آ رہے تھے مکمل کر دیا، اور اسے ایک جامع و مکمل دین کی شکل میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اب دنیا میں صرف اسلام ہی قابل قبول دین ہے، اس کے علاوہ تمام ادیان منسوخ و غیر مقبول ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی شخص اپنا رشتہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین سے جوڑے گا تو اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا، اور آخرت میں وہ خسارہ اور ٹوٹا اٹھانے والا ہوگا۔ اسلام کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ اسلام میں کچھ چیزوں پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا، اور کچھ چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے، جنہیں ہم ارکان ایمان اور ارکان اسلام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ ایمان کے جو 6 بنیادی ارکان ہیں وہ یہ ہیں: اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا، چاہے اس کا تعلق خیر سے ہو یا شر سے ہو۔ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں وہ یہ ہیں: تو کلمہ توحید کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ دین اسلام میں بے شمار خوبیاں ہیں،
ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد سارے گناہ و قصور معاف ہو جاتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اسلام لے آتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماقبل کی ساری برائیاں درگزر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت ہو جاتی ہے کہ اگر وہ نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی کے بدلے 700 نیکیاں ملتی ہیں، اور برائی کے بدلے صرف ایک برائی مگر ایک ہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اسلام کا معاشرتی نظام، اسلام کا حکم ہے کہ مسلمان باہمی مادی و معنوی تعاون کیا کریں اور ایک دوسرے کو ایذا رسانی سے پرہیز کریں، خواہ کتنی ہی معمولی چیز کے ذریعہ کیوں نہ ہو۔ اس لیے راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ڈالنا منع ہے اور انہیں ہٹانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، باہمی تعاون کرو نیکی اور تقوی پر، اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے اور تباہ کاریوں سے معمور و محفوظ نہ ہو۔ اسی طرح سے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ رحم و شفقت اور نرمی کا مذہب ہے۔ اسلام پوری انسانیت کے ساتھ رحم و شفقت اور نرمی کا حکم دیتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ عدل و انصاف اور آزادی رائے کا مذہب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، تمام لوگوں کے مابین اخوت و مساوات و بھائی چارہ و رواداری کا داعی ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، سب برابر ہیں، صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر یا کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت اور برتری نہیں ہے، اگر کسی کو امتیاز اور برتری حاصل ہے تو تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ یہ اسلام ہے اور اس کی یہ خوبیاں ہیں۔ ہم ان تمام بھائیوں کو جن تک یہ آواز پہنچتی ہو اور یہ بات جہاں تک سن سکتے ہوں، ان سب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت اور اس کی خوبیوں کو جاننے کے بعد اسلام کو قبول کریں اور اس مذہب میں داخل ہو کر کے دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کریں۔ اسلام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مکتب توحید جالیات وسط بریدہ آئیں اور یہاں کتابوں کے ذریعے سے، کیسٹوں کے ذریعے سے اور ہر زبان میں داعیوں کے ذریعے سے اسلام کے بارے میں اچھی خاصی معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جاليات الخير سيري للأمام، وانشر الإسلام ما بين الأنام، برجال بارك الله لهم جهدهم في خير نهج واهتمام. جاليات الخير سيري للأمام، وانشر الإسلام ما بين الأنام، برجال بارك الله